کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ بعض اوقات دنیا کے حالات صرف خبروں کی حد تک نہیں رہتے بلکہ کسی گہری پوشیدہ مقصد کی طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں؟ آج کے ماحول میں جہاں جنگ، خوف اور بے یقینی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، وہاں کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں ہم تاریخ کے ایک غیر معمولی مرحلے کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ اور انہی باتوں کے درمیان ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ آخر ایران کا کردار اس پوری عالمی کانفلکٹ میں اتنا نمایاں کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ناظرین، دنیا کے کئی خطے اس وقت آگ اور خون کی لپیٹ میں ہیں۔ ہر روز مظلوموں کی تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، اور اس دوران ایران کے بعض مذہبی حلقوں میں یہ خیال زور پکڑ رہا ہے کہ وہ شخصیت جس کے ظہور کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے شاید اب اس دنیا میں موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ فی الحال پردے میں ہے اور صرف خدائی اجازت کے انتظار میں ہے۔ اور اس بات کو محض جذباتی خیال نہیں سمجھا جا رہا بلکہ موجودہ مزاحمتی فضا اور مشرق وسطی کے حالات کے ساتھ جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہونا ہے تو پھر ایران کا تذکرہ اس قدر کیوں اہم ہو گیا؟ اس کا جواب ہمیں ان روایات میں ملتا ہے جن میں مشرق سے اٹھنے والی قوتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض احادیث کے مطابق مشرق کی سرزمین سے، جسے پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا، ایک ایسی جماعت نکلے گی جو امام مہدی کی مددگار بنے گی، اور ان کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے ہوں گے اور انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے۔ جب ہم تاریخ اور جغرافیہ کو سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم خراسان کا بڑا حصہ آج کے ایران میں شامل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان روایات کو موجودہ ایران کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی سب کے سامنے ہے کہ آج کی دنیا میں کھل کر اسرائیل اور ایران کے سامنے جو ملک ڈٹا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ زیادہ تر ایران ہی ہے، اور دیگر مسلم ممالک یا تو خاموش تماشائی بنے ہوئے یا سفارتی دباؤ کے تحت محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ ایران کی لیڈرشپ اور عوام اپنے مضبوط موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کچھ مبصرین اس صورتحال کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل کی بے چینی صرف عسکری خدشات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی خوف بھی اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی مذہبی روایات میں مشرق کے ایک خطے سے اپنی زوال کی ابتدا کا ذکر ملتا ہے، اور یہی خطہ آج کل ایران کہلاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایران کو کمزور کرنے کی کوششیں دراصل ایک متوقع انجام سے بچنے کی تدبیر ہے۔ اب اگر قیامت کی نشانیوں پر غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہمیں پہلے ہی حقیقت بنتی دکھائی دیتی ہیں۔ وقت کا غیر معمولی رفتار سے گزر جانا، اخلاقی قدروں کا کمزور ہونا، بلند و بالا عمارتوں کا پھیل جانا، علم کی کمی اور فتنوں کی زیادتی، اور یہ سب کچھ ہم روزمرہ زندگی میں محسوس کر رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ابتدائی نشانیاں بڑی حد تک پوری ہو چکی ہیں اور نظریں اب بڑے واقعات پر جمی ہوئی ہوں۔ اسی ماحول میں جب بعض ایرانی علماء یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی دنیا میں موجود ہے اور صرف خدا کے حکم کے منتظر ہیں، تو یہ بات بہت سارے دلوں میں امید اور تجسس پیدا کر دیتی۔ ان کے مطابق ایران کی عسکری تیاریاں، دفاعی منصوبے اور جدید اسلحہ صرف کسی روایتی جنگ کے لیے نہیں بلکہ اس عظیم لشکر کے لیے ہے جس کی قیادت ایک دن وہی ہستی کریں گے۔ یعنی جو حالات ہمیں عام سیاسی کشمکش دکھائی دیتے ہیں، ممکن ہے وہ ایک بڑے الہی منصوبے کا ابتدائی حصہ ہوں۔ اگر ہم چند دہائیاں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو نہ دنیا اس قدر جڑی ہوئی تھی، نہ ٹیکنالوجی نے زندگی کو اس حد تک بدل دیا تھا۔ آج معلومات اور نظریات کی یلغار نے ہر گھر کو ایک میدان جنگ بنا دیا، اور ایسے میں حق کے متلاشی لوگوں کو بھی کسی مرکز، کسی مضبوط سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے افراد کی نظر میں یہ کردار اس وقت ایران ادا کر رہا ہے، چاہے اس پر اختلاف کیوں نہ کیا جائے۔ ایک اور بات جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ہے کہ امام مہدی کا معاملہ ہمیشہ راز میں رکھا گیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فتنہ انگیز طاقتیں ان تک نہ پہنچ سکیں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو ظاہر کریں گے۔ ان کا نظام خاموشی اور پردے میں چلتا ہے۔ ممکن ہے خطے میں ہونے والی جنگیں، سیاسی اتحاد اور خفیہ مارکے اس زمین کو تیار کرنے کا حصہ ہوں جس پر مستقبل کا وہ عظیم واقعہ رونما ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ہستی کے ظہور کے بعد بھی سب کچھ ایک لمحے میں درست نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے رستے بنائے جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کی عوام اور ان کی مزاحمت انہی مراحل سے گزر رہی ہے تاکہ وہ جب گھڑی آئے تو ایک مضبوط بنیاد پہلے سے موجود ہو، اور آخرکار یہ فیصلہ
ہر انسان کو خود کرنا ہے کہ وہ ان حالات کو محض سیاست سمجھے یا کسی بڑے تاریخی اور روحانی منصوبے کی جھلک۔ مگر ایک بات طے ہے، آج کی دنیا معمول کے دور سے نکل چکی ہے اور آنے والا وقت شاید ہماری توقعات سے کہیں زیادہ غیر معمولی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام زندہ باد، ایران زندہ باد۔